میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشی ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کیا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میری کشمکش بھانپ چکے تھے۔ اس سوال کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور بولے، پتر، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے۔ محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے۔ خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے نا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی، مگر پتر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا۔ ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکے تک ختم۔ اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں۔ پتر، خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکے سے ہے، عاشق کا تعلق مدینے سے ہے، عبادت کا تعلق مکے سے ہے، عشق کا تعلق مدینے سے ہے۔ اب اگر مدینے کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو بامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا ہے نا۔ میں ان کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بابا جی پھر فرمانے لگے، پتر، بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ، آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول ترین عبادت کا درجہ دیا، وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ پتر، محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اس لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے۔ جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ اب سوچیں اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پہ بل چڑھا کر جیب سے پیسے لگاتے۔ پتر، خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پہ خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی تو عطا نہیں فرما دینا۔ شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے، مگر خوشی ایک ہے۔ جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پہ گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ فرائض نہیں، یہ محبت ہے۔
پتر محبت کا اصول سمجھ لیں۔ خدا نے چاہتا ہے کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام نہ لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔